ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور. واجب الاحترام. اسلامی سال کا آغاز بھی قربانیوں کی داستان سے ہے اور اسلامی سال کا اختتام بھی قربانی سے ہے. معلوم اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ کی جو مشیت ہے نا، اللہ کی جو چاہت ہے اپنے بندے کے لیے، وہ قربانی کا ہی مزاج ہے کہ بندہ میرے نام پر قربان ہوتا رہے. اب اس قربانی کی جو تفصیل ہے وہ بہت ہی عجیب ہے. آزمائشوں سے قربان کروایا، جذبات قربان کروائے، عزتیں قربان ہوئیں، جان مال قربان ہوئے. اور اس قربانی کے صلے میں خدا نے جو انعامات دیے نا، کیونکہ ہم مادی پرست لوگ ہیں، مادیت پسند لوگ ہیں، ہم آزمائش کا صلہ دنیا میں چاہتے ہیں، اور دنیا اللہ نے اپنے پیاروں کے لیے محبوب نہیں رکھی، اور دنیا کی کسی چیز کو محبوب نہیں رکھا. اگر دنیا خدا کو اپنے پیاروں کے لیے محبوب ہوتی نا، تو 1,24,000 انبیاء جو مستقل بات ہے، ان میں سے صرف ایک نبی کو بادشاہت دی. سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کوئی نبی بادشاہ نہیں گزرا. اس سے آپ اندازہ لگائیں اللہ جب اپنے محبوبوں سے قربانی مانگتا ہے، قربانی چاہتا ہے، تو خدا کو خود قربانی کتنی محبوب ہے. آزمائشیں، پریشانیاں، ابتلائیں، یہ بقدر ایمان حصے میں آئی ہیں، یہ حصوں میں آئی ہیں. یہ آدم علیہ السلام سے لے کر
تا قائم قیامت جو انبیاء کے قصص ہیں، واقعات ہیں، ان انبیاء کے واقعات میں آزمائش، پریشانی، ابتلا، اپنے پیاروں پر طنز، تنقید، اللہ ان لوگوں کا خود دفاع کرتے ہیں آگے سے، لیکن ان کو تسلیاں دیتے ہیں۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد ہے، اب نرینہ اولاد کی محبت قدر زیادہ ہوتی ہے۔ اب آپ کی 4 بیٹیاں، ان سے آپ کی اولاد چلتی ہے، نرینہ اولاد کو خدا 18 مہینے سے اوپر عمر نہیں دیتا، ان کا رزق اتنا ہی ہے، ان کے سانس اتنے ہی لکھے۔ اب یہ وہ ہستی ہیں جو اللہ کے بعد سب کچھ ہیں۔ ایک بدبخت کہتا ہے کہ آپ تو نعوذ باللہ ابتر ہو گئے ہیں، آپ کی تو نسل ہی ختم ہو گئی ہے۔ یعنی یہ کتنا سخت جملہ ہے یہ۔ اور اللہ جہاں بجا آپ کو تسلی دیتے ہیں۔ ایک آدمی بکواس کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں بلا یحزنک قولہم انا نعلم ما یسرون وما یعلنون۔ میرا محبوب آپ غمگین نہ ہوا کریں، آپ پریشان نہ ہوا کریں، ان لوگوں کی باتوں کو دل میں نہ لیا کریں آپ۔ اب میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم غمگین ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ جس پر اللہ درود پڑھتے ہیں، جس پر اللہ سلام بھیجتے ہیں، وہ بھی غمگین ہے، اولاد کی وجہ سے بھی، قرض کی وجہ سے بھی آپ پریشان ہوئے، قرض کی وجہ سے آپ مقروض بھی ہوئے، آپ کو بیٹیوں کی وجہ سے بھی ستایا گیا۔ دیکھو 3 بیٹیوں کا غم آپ نے اس طرح دیکھا ہے کہ دونوں ایک دن میں طلاق ہو کے گھر آ گئے۔ سیرت نے لکھا ہے کہ مغرب کے بعد کا وقت ہوگا، اس کے آس پاس آگے پیچھے 2 بیٹیاں بہنیں گھر میں داخل ہوتی ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ابا جی ہمیں طلاق ہو گئی۔ یہ معمولی بات ہے، یعنی بہت غیر معمولی بات ہے یہ، یعنی ہمارا گھر اجڑ گیا ہے، اب ہیں کون یہ رحمت دو عالم کی بیٹیاں ہیں اور طلاق لے کر گھر آتی ہیں۔ امت میں ان چیزوں میں، ان واقعات کے اندر کچھ سبق تھا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو شخص گھر آئی ہوئی متعلقہ بہن، بیوہ بہن، اس کا خیال رکھے۔ میں جملہ الفاظ حدیث کے لیے ہیں کہ وہ اس آدمی کو سب سے بہترین آدمی قرار دیا گیا کہ جو متعلقہ کو اور بیوہ کو اپنے گھر سہارا دیتا ہے اور اس کے رزق اور اس کی ضروریات کے معاملے میں یہ اس کو طعنہ نہیں دیتا۔ اور اگر وہ اپنے ساتھ یتیموں کو لے کر آ جائے، بچوں کو لے کر آ جائے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ گھر تو بہت زیادہ عظیم ہے، وہ بڑا مبارک گھر ہے جس میں یتیم کی کفالت ہوتی ہے۔ اس طرح کے واقعات اللہ کے نبی کے ساتھ پیش آئے۔
اور یہ کیسا عجیب بات ہے کہ 2 بیٹیاں طلاق ہو کے آ گئیں اور تیسری بیٹی دشمن کے وار سے سواری سے گری، اسی بیماری میں فوت ہو گئی۔ اب 3 بیٹیوں کے غم اس طرح دیکھیں۔ اب یہ جو واقعات قرآن بیان کرتا ہے یا سیرت بیان کرتی ہے، یہ صرف آپ سنتے ہیں یہ واقعہ کیوں بیان ہوا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ بیان کرنے مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اس کا یہ ہے کہ امت اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسے واقعات پیش آ جائیں، اس کو وہ اپنی بدقسمتی سے تعبیر نہ کرے، اور ایسے حالات سے اگر کسی کو گزرنا پڑے تو وہ یہ نہ کہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، کہیں اللہ مجھ سے خفا ہے۔ یہ بات میں زور لگانا پڑتا ہے، اس کا زور کم ہے کیا؟ کہیں اللہ مجھ سے خفا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اب آپ انبیاء کی تاریخ پر چلے جائیں پیچھے۔ میں قربانی کو روایتی طریقے سے نہیں بیان کرنا چاہتا، اس طرح کیا اور اس طرح کیا، پھر یہ ہو گیا، بکرا ذبح کر دیا، قربانی ہو گئی۔ یہ اصل میں اس کے پیچھے منشا کیا اللہ کی، چاہت کیا تھی اللہ کی؟ ادھر محبتوں کو قربان کرایا جا رہا ہے۔ مینڈا ذبح کرنا مسئلہ نہیں ہے، بکرا ذبح کرنا مسئلہ نہیں ہے، آخر میں تو خدا نے کہہ دیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، لیکن اس سے پہلے جو قربانی لی اتنی بڑی۔ اب اللہ کے نبی سے نیچے سے بات اوپر شروع کریں تو آپ کا جد اعلیٰ جا کے مکمل ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور ابراہیم علیہ السلام سے نیچے شروع کریں تو رسول اللہ تک ایک قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے، امتحانات کا ایک سلسلہ ہے۔ آپ جن کے ذریعے سے، جن کی آپ اولاد سے ہیں، وہ خود عدم میں تھے، پہلے نہیں تھے، ان کو خدا نے وجود کیسے بخشا؟ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں اللہ میرے بیٹا دے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، یہ مانگا جا رہا ہے۔ اب مدتوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور ہمارے اندر ایک بڑی کمزوری ہے، اس کو میں ذکر کر دوں۔ ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ گرامر کے اندر نا ایک مسئلہ بیان ہوتا ہے، اس کو ایک کو کہتے ہیں مبتدا اور ایک کو کہتے ہیں خبر۔ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم مبتدا کے بعد فوری خبر سننے کے قائل ہیں، جبکہ اللہ کا نظام یہ نہیں ہے، مبتدا کے بعد خبر فوری نہیں ہوتی، وہ خبر اللہ اپنی مشیت سے دیتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، مشیت خدا بندی دیکھو کہ حضرت سارہ سے بھی خدا اولاد دے سکتا تھا، لیکن حضرت سارہ سے اولاد نہیں ہو رہی۔ پیغمبر کو دعا کرتے دیکھا تو بیوی کہنے لگی شاید میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ مجھ سے اولاد نہیں ہوگی، تو میں آپ کی اور شادی کراتی ہوں۔ وہ حضرت ہاجرہ سے شادی کرا دیتی ہیں۔ اب خدا کی مشیت پر اگر دیکھا جائے تو اللہ دعا کے معاملے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، کہ اللہ حضرت سارہ سے بھی اولاد دے سکتے تھے، لیکن سارہ سے اولاد نہ ہوئی۔ ادھر قریب زمانے کے ایک پیغمبر ہے زکریا علیہ السلام، بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں، اب بڑھاپے میں آرزو پیدا ہوگی کہ خدا اولاد دے۔ اب مایوس نہیں ہونا، قرآن کو سمجھو،
ادھر زکریا علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، اللہ بڑھاپے میں بوڑھی عورت سے اولاد دے دیتے ہیں، اور دعا ایسے قبول ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین دعا قبول کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، آپ کو مبارک ہو، میں نے آپ کو ایک بیٹا بھی دیا ہے اور بیٹے کا نام بھی میں نے رکھ دیا ہے اور اس کا نام یحییٰ ہے۔ اب ادھر حضرت سارہ کی اولاد نہیں، ادھر یہ بوڑھے اولاد لے لیتے ہیں۔ اللہ کی مشیت کو سمجھو، اللہ کیا چاہتے ہیں۔ اب حضرت سارہ سے اولاد نہیں، حضرت ہاجرہ سے اللہ نے بیٹا دے دیا۔ اب بیٹے کے آتے ہی پیغمبر پر آزمائش شروع ہو گئی، آزمائش شروع ہو گئی۔ اب اس کو وادی غیر عزیزرہ میں چھوڑ کے آؤ، وادی غیر عزیزرہ میں چھوڑا، یہاں سے چلے جاؤ، چلے گئے۔ کب واپس آنا ہے کوئی پتہ نہیں۔ 12 سال کے بعد قرآن کہتا ہے واپسی ہوئی۔ اتنا عرصہ تبلیغ میں گزارا، واپس آئے، بچہ دوڑنے کی عمر کو پہنچا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعی، دوڑنے کی عمر ہے، رات گھر گزارتے ہیں، 12 سال کی کارگزاری بیوی سے سنتے ہیں، کیسے کیسے حالات گزرے، کیا کیا حالات ہم پر آئے۔ اب وہ سارا قصہ بھی بیان کرتی ہیں، پیغمبر کو آنکھ لگ جاتی، نیند آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے۔ اب نیند میں گئے، نیند میں گئے تو نیند آتے ہی خواب آ گیا۔ 12 سال کی تھکاوٹ ابھی اتری نہیں، گھر پہنچے، پورا آرام بھی نہیں ہے، تو میں اب ایسا کرو نا، اب آپ اس میرے بیٹے کو، اپنے بیٹے کو میرے نام پر ذبح کر دو، قربان کرو اس کو۔ اللہ تعالیٰ سے جب اولاد مانگی جائے نا، اولاد نیک مانگی جائے، بردبار مانگی جائے، صرف اولاد ہی کافی نہیں ہے۔ کئی دفعہ اولاد نافرمان نکل جائے نا تو کہتے ہیں خدا اس سے بہتر تھا، نہیں ہوتی تو اچھا تھا۔ پیغمبر نے دعا میں کہا تھا رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیکوکار بیٹا دے۔ ماں امید سے ہو نا، بعض بزرگوں کے مجربات میں لکھا ہے کہ یہ دعا جو ہے نا درود شریف کے بعد پڑھنی چاہیے نمازوں میں، رب ہب لی من الصالحین۔ ایک تو اللہ نرینہ اولاد دیتے ہیں اور اولاد نیک ہوتی ہے، رب ہب لی من الصالحین مانگ رہے، جواب آتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، مبارک ہو، خوشخبری ہو، ہم نے آپ کو بردبار بیٹا عطا کیا۔ اب مانگا تو نیک تھا، جواب آیا ہم نے بردبار دیا آپ کو۔ اب اس کی بردباری کا پتہ کب چلا کہ یہ بردبار ہے؟ یہ نیک پھسل جاتے ہیں، بردبار نہیں پھسلتے گا۔ نیک جو ہوتے ہیں نا بعض اوقات ان میں پھسلنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اور جو بردبار ہوتے ہیں نا وہ پھسلتے نہیں ہیں، وہ قائد ہوتے ہیں، قائد سمجھتے ہیں نا، ایک لیڈر ہوتا ہے نا اور ایک قائد ہوتا ہے۔ لیڈر کون ہوتا ہے اور قائد کون ہوتا ہے؟ قائد وہ ہوتا ہے جو مخلوق کو اپنے پیچھے چلاتا ہے، اور لیڈر وہ ہوتا ہے جو مخلوق کے ساتھ چلتا ہے۔